اس گرمی کے موسم کے اندر ہمیں کون کون سے ایسے مشروبات استعمال کرنے چاہیے جو کہ ہمارے لیے مفید ہوں نہ کہ نقصان دہ ہوں، اور وہ کون سے ایسے مشروبات ہیں کہ جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے؟ واقعہ ہی ہمیں آج کل کے دور میں نہیں پتہ کہ کون سے ایسے مشروبات ہیں جن کا ہمیں نقصان ہوتا ہے اور کون سے مشروبات ایسے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو گرمیوں میں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یا اسی طرح جو جوس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیٹرا پیک جوس ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو فلیورز وغیرہ وہ والے شربت بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے نقصان کا باعث ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں اپنی ہسٹری کی طرف، تو جو ہمارے آباء و اجداد چیزیں استعمال کرتے تھے نا، وہ ہم سے زیادہ عمریں انہوں نے پائیں، ہم سے زیادہ فٹ بھی رہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ نیچرل چیزیں استعمال کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، کسی بھی برانڈ کی لے لیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی برانڈ ہیں سب کڈنی فیلئر کا، کیونکہ ہماری شاپ بھی رہی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ صبح صبح اٹھتے ہی آ کے کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے کڈنی فیلئر نہیں ہو رہا؟ اور آج آپ کسی بھی جنرل اسٹور پہ چلے جائیں، آپ کو پیناڈول مل جائے گی، اور بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے پیناڈول کا استعمال ہو رہا ہے، بروفین کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے نسخہ نہیں لکھ کے دیا تو آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کولڈ ڈرنک کے علاوہ فاسٹ فوڈ، ینگز فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں نقصان دیتی ہیں کڈنی کو۔ تو اس میں کولڈ ڈرنک جتنے بھی آپ کے ٹیٹرا پیک ہیں وہ بالکل 100% کڈنی فیلئر کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بغیر کوئی چیز کھائے صبح نہار آپ جوس پی لیتے ہیں تو اس کے اندر کیمیکلز شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرل چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اب ہمارے آباء و اجداد کیا پیتے تھے؟ صبح کے ٹائم لسی پیتے تھے۔ اب لسی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، اس کے اندر جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، میرا انہیں مشورہ ہے کہ وہ صبح کے ٹائم لسی پینا شروع کر دیں یا دوپہر کے ٹائم لسی پی لیں، تو دیکھیں انہیں نیند کیسے آتی ہے۔ لیکن لسی کیسی پئیں؟ آپ لسی کے اندر میٹھا چینی کا نہ ڈالیں، آپ کوشش کریں اس کے اندر شکر کو استعمال کریں، یا پھر آج کل اسٹیویا نام کا وہ پتے مل جاتے ہیں وہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، شوگر والا پیشنٹ۔ تو لسی نیند کے لیے کتنی کمال کی چیز ہے، اور جب آپ کو نیند آئے گی تو اس سے ٹینشن کم ہوگی۔ گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی صحیح، کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی سکون کی۔ جب آپ لسی پئیں گے تو نیند آئے گی۔ اور لسی کیا ہے؟ لسی ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ نے لسی پی، آپ کا کوئی گردے خراب نہیں ہوں گے، کوئی اسٹمک کو نقصان نہیں کرے گی، بلکہ فائدہ ہی فائدہ کرے گی۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو آب و ہوا کے لحاظ سے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو بہترین مشروب ہے ہمارے مزاج کے مطابق۔ یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے بڑا کمال کا بولا ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فٹنس لیول کے لیے وہ چیزیں بھیجی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لسی کا استعمال ہمارے اجداد کرتے تھے۔ سردائی، جو لوگ آج گرتے ہیں، بڑا کمزوری نکاہت فیل کرتے ہیں، سردائی کا استعمال کریں۔ صبح کا ناشتہ نہیں لگتی صبح، ہاں، جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے املی آلو بخارے کا شربت کمال کا ہے۔ سردائی کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، شکر پانی ملا کے وہ استعمال کریں، فالسے کا شربت استعمال کریں۔ اسی طرح ستو، یہ ہماری یہ آباء و اجداد میں ہم نے آج بھی دیکھا، آپ گاؤں میں جائیں تو ستو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ستو کا استعمال کیا جائے، بڑی کمال کی چیز ہے۔ تخم بالنگو، گوند کتیرا وہ استعمال کیا جائے، شربت بزوری استعمال کیا جائے، شربت سندل استعمال کیا جائے۔ کتنے ہی ہمارے ایسے مشروبات ہیں کتنے کمال کے جو گھروں میں تیار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لیمو پانی، کتنی کمال کی چیز ہے، آپ کے اندر وٹامن سی کی کمی ہے، آپ لیمو پانی استعمال کریں۔ یعنی کہ اگر ہم نیچرل چیزیں دیکھیں تو ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو نکاہت کمزوری ہوئی ہے، آپ کے اندر گرمی ہے، آپ دودھ کا گلاس لیں، تخم بالنگو تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، وہ اس میں ڈال کے پئیں، آپ کہیں گے جیسے میرے اندر فوری طور پہ طاقت آ چکی ہے۔ اور جو لوگ کمزور ہیں انہیں تو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ دودھ کا استعمال زیادہ کریں، دودھ میں آپ سونف، سبز الائچی ڈال سکتے ہیں، تخم بالنگو ڈال سکتے ہیں، گوند کتیرا ڈال سکتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس نیچرل چیزیں اتنی زیادہ ہیں، ہمیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کیمیکل والی چیزیں، یہ تو استعمال کرنی ہی نہیں چاہیے۔
اور میں آج بھی کہتا ہوں جو لوگ نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کم بیمار ہوتے ہیں، جو لوگ کیمیکل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ ہمیں دی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے آ رہے تھے۔